السلام علیکم ویورس، میں بیبی عظیمی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویورس، تاج محل جسے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس کے متعلق ایک اہم انفارمیشن سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں۔ تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک مقبرہ ہے۔ اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں کروائی۔ تاج محل مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ نے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، مگر بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ یہ عمارت 1632 سے 1650 تک کل 25 سالوں میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر پر 4.5 کروڑ روپے صرف ہوئے۔ 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ رنگ برنگے پتھروں اور سنگ مرمر سے مقبرے کے اندر و باہر قرآن پاک کی آیات کے خوبصورت نقش کندہ ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک مینار ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اس میں مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اسی مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ اصل میں یہ بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس کی یاد میں بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اس لاڈلی ملکہ نے بادشاہ کے ساتھ کئی جگہ سفر بھی کیے۔ اس پسندیدہ ملکہ نے 9 بچوں کو جنم دیا۔ ملکہ اپنی رحم دلی اور پارسائی کی وجہ سے بہت مشہور تھی اور کئی جگہ بادشاہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی۔ جب 1629 میں ملکہ وفات پا گئی تو شاہ جہاں نے اس کے مقبرے کو ایک شاہکار بنانے کی ٹھانی اور دریائے جمنا کے نزدیک اس کا انتخاب کیا۔ تاج محل میں باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ تاج محل میں تیلاب نہریں پانی کی بدولت سے سبزے کے حسن کو 4 چاند لگا رہی ہیں، مگر اب آگرہ میونسپل کارپوریشن نے اب آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کو نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تاج محل پر 1.9 کروڑ روپے واٹر ٹیکس اور 1.5 کروڑ روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کر دیں۔ ASI سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 15 دنوں کے اندر بقایا جات کی ادائیگی کر دیں۔ اگر 15 دنوں میں ٹیکس جمع نہیں کرایا گیا تو تاج محل کو ضبط کر لیا جائے گا۔ او مائی گاڈ! ASI سپرنٹینڈنٹ راج کمار پٹیل نے میڈیا کو بتایا کہ یادگاروں پر پراپرٹی ٹیکس لاگو ہوتا ہی نہیں۔ ہم پانی کے ٹیکس ادا کرنے کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ اس پانی کا کوئی تجارتی استعمال نہیں ہے۔ کیمپس کے اندر ہریالی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج محل کے لیے پانی اور پراپرٹی ٹیکس سے متعلق نوٹس پہلی بار وصول ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نوٹس غلطی سے بھی بھیج دیا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ تاج محل کو 1920 سے ایک محفوظ یادگار قرار دیا گیا تھا۔ برطانوی دور حکومت میں بھی اس یادگار پر کوئی پراپرٹی ٹیکس یا واٹر ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا۔ ٹیکسوں کے حساب کتاب کے لیے ریاست بھر میں GIS سروے کی بنیاد پر ہی نئے تازہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ قانون کے مطابق مناسب عمل کے بعد رعایت دی جاتی ہے، مگر ASI کو تو 15 دن کی مہلت کے بعد ٹیکس جمع نہ کروانے پر تاج محل کو ضبط کر لینے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اینی ویز، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اس معاملے کی جانچ بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ کیا سیناریو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے سوچا ہو کہ اتنی مشہور یادگار پر کوئی پراپرٹی یا پانی کا ٹیکس عائد کر کے کچھ فائدہ تو لیا جائے۔ جی جناب، اس بارے میں آپ سب کا کیا رائے ہے اور آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا،
اور یہ بھی بتائیے گا کہ تاج محل آپ کو پسند ہے اور آپ نے کس کس کو ایکچولی اپنے لائف میں اس کا ماڈل گفٹ کیا ہے۔ تاج محل جسے لازوال محبت کی یادگار بھی کہا جاتا ہے، ایسی لازوال محبت تو عام لوگوں نے بھی کی ہوگی، مگر ہر کوئی تو محبت کا مینار نہیں بنا سکتا جی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو ایک بادشاہ کی بادشاہی میں ہی ممکن تھا، اب تو جی